لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بزبان مشعل بالكفر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس پر نور ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، آج جمعہ المبارک ہے اور سفر مظفر کا آخری جمعہ ہے۔ عین ممکن ہے اس کی آنے والے اتوار کو ربیع الاول کا مبارک چاند نظر آ جائے۔ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہمیں حضور کی آمد کا صدقہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور مجھے چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان براء البراء ہے اور ایسی شان ہے کہ آپ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، آپ کا چرچا پہلے قرآن پاک اور تورات و انجیل اور مختلف کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں قرآن آیت و بعد میں ہے، لیکن ہے رب کا کلام، اور رب کا کلام قدیمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ جب سے رب کی ذات موجود ہے اور جب کچھ بھی نہیں تھا، رب کی ذات اس وقت بھی موجود ہے اور اس وقت میں وقت بھی نہیں تھا۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو شانیں ہیں اس وقت بھی کلام الہی اپنے کلام میں جو ہے وہ موجود رکھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس نور سے کیا مراد ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ نے آنکھوں میں نور دیا، سننے کی سماعت کا نور دیا، اور رب تعالیٰ نے ہمیں اندھیرے میں بھی چیزیں دکھنے کا شعور دیا، اجالے میں بھی چیزیں دکھنے کا شعور دیا، ادراک دیا۔ تو اگر ہم رب تعالیٰ کے بندے محبوب کے امتی ہو کر اپنی آنکھوں میں بصیرت اور نور دیکھتے ہیں تو مجھے بتائیں جن کے صدقے یہ آنکھیں ملی ہیں وہ کیوں نہ نور بنا کر بھیجے گا، وہ کیوں نہ نور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت پاک ہے چھٹے پارے میں موجود ہے۔ علامہ ساوی، علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ رازی اور بہت سے علماء مفسرین ہیں اس آیت میں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد لیا ہمارے پیارے نبی کی ذات کو، بطحا کے مکھڑے والے کو، بطحا کے چہرے والے کو، اور علم نشرح لک صدرک کے سینے والے کو، اور علم نشرح لک صدرک اور ورفعنا لک ذکرک کے ذکر والے کو یہاں مراد لیا کہ یہاں اور عام شخصیت مراد نہیں، یہاں تو خاص امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ دیکھیں نا، جو نبی آئے قرآن لے کر آئے، رب ان کو فرما رہا ہے کتاب مبین، کہ وہ روشن کرنے والی کتاب ہے، وہ خود بھی روشن ہے، جو اس کتاب کی پیروی میں چل پڑتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی دل روشن اور آنکھیں روشن
عطا کر دیتا ہے تو مجھے بتائے پھر جو آنے والے ہیں وہ کتنے زیادہ روشنی والے ہوں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے لگا تھا۔ یہاں ایک بات ہے کہ ہم حضور کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کے لیے پہلے ہی سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرما دیا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ زندگی میں ایسا ہے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہماری نسل والوں کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا وقت ضروری نہیں ہے بہتر ہو، لیکن یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ نے پہلے اعلان فرما دیا اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے ہم نے بہتر بنا دی۔ گویا کہ مجھے کہنے دیجیے، جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو عرب کی زمین میں باپ بیٹی کو بازار میں بیچ رہا تھا، ماں کو منڈی میں بولی لگا کر بیچا جاتا، ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا۔ جب میرے نبی آئے اس عرب میں اتنا ظلمت اور اندھیرا تھا، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہاں پانی پلانے میں جھگڑا، گھوڑا بھگانے میں جھگڑا، پہلے پانی کنویں سے میں نے بھرنا ہے اس بات میں جھگڑا صرف ڈالیم تک نہیں بلکہ جب تلواریں اٹھتی پھر ادھر سے بھی درجنوں کی اموات ہوتی، ادھر سے بھی درجنوں کی اموات ہوتی۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا پر، جب آئے تو بیٹیاں بھی محفوظ ہو گئی، جب آئے تو مائیں بھی محفوظ ہو گئی، جب آئے تو خاندانی سسٹم بھی مضبوط ہو گیا اور جانیں بھی محفوظ ہو گئی۔ بات یہاں نہیں ٹھہرتی، جب حضور علیہ السلام نے وادی حجاز مقدس میں اعلان اظہار نبوت فرمایا تو بہت سے لوگ جو حضور کو صادق و امین کہہ رہے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے، حضور نے اعلان فرمایا وہ پیچھے ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے ایسا ایسا بتدریج اس اسلام کے پھول کو، شجر کو اتنا ہرا بھرا کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا موقع تھا اور خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، اور حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد علماء نے لکھا اس وقت جو تعداد تھی کم و بیش 1,24,000 تعداد تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر میں اس کو یوں کہوں، سارے صحابہ حضور کے دیوانے تھے، جب وہ بیٹھتے تھے تو حضور کا ذکر کرتے تھے، جب وہ چلتے تھے حضور کا ذکر کرتے تھے، جب وہ کہیں خوشی غمی کے ایونٹ میں شامل ہوتے تو اللہ رسول کا ذکر کرتے۔ پھر اس وقت 1,24,000 زبانیں تھیں جو نبی کا ذکر کرتی، اور 2,48,000 کان تھے جو نبی کے ذکر کو سماعت کرتے تھے۔ اس وقت کم و بیش 2,48,000 وہ آنکھیں تھی جو نبی کا دیدار کیا کرتی، وہ دل تھے 1,24,000 جو اپنے دل میں نبی کی محبت کو بساتے تھے۔ میں قربان جاؤں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر بنا دی۔ وہ ذکر ہو، وہ فکر ہو، وہ آپ کا مرتبہ ہو، وہ مقام ہو، کسی بھی اعتبار سے آپ کے رتبے بلند ہو رہے ہیں۔ آج کی میں آپ کو گنتی بتا دوں مسلمانوں کی، 1,24,000 حضور کا وصال ظہری ہو جاتا ہے، حضور دنیا سے الوداع کر کے سفر آخرت اختیار فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء کو موت آتی ہے فقط ایک آنی آتی ہے، ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، فقط ایک آنی ہے، پھر وہی زندگی پہلے والی باقی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کرام سوائے 4 انبیاء کے جب ان کو یہ سلسلہ چلا تو ہم اہل سنت کا ایک اکثریت مسلمانوں کا 14 صدیوں کا عقیدہ ہے، نبی اب بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، اپنے گنبد خضرا روضہ شریف میں اب بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بات مزید آگے چلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جو مسلمان کہلواتے ہیں
ان میں اکثریت مسلمانوں میں اہل سنت کی ہے. ہم صرف جو اقوام متحدہ کی گنتی ہے اور جو انٹرنیشنل گنتی ہے وہ کم و بیش اگر 8 ارب لوگوں کی آبادی ہے، انسانیت کی آبادی ہے، تو ان میں کم و بیش ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے. کیا ہے؟ اور 2 ارب 6 مسلمان ہیں. تو اب مجھے کہنے دیجئے 21 لاکھ لوگوں کا، مسلمانوں کا اضافہ ہوا حضور کے وصال ظہری کے بعد. اور یہ ریسرچ موجود ہے مغرب دنیا میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، کم و بیش 1 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. وہاں جہاں ابھی نبی کا ذکر بھی کم ہوتا ہے کیونکہ مسلمان کم ہے، وہاں تعداد کم ہے، تو جہاں نبی کا ذکر کم ہوتا ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہوگی. تو جہاں مسلمان کم تھے رب تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا ہے تاکہ یہ آئیں گے کہیں اذانوں میں، کہیں نمازوں میں، کہیں ذکر میں، کہیں فکر میں، کہیں اپنے محبوب کی یاد میں، کہیں حضور کی نعت میں یہ ذکر بھی کرتے چلے جائیں گے. پھر گویا کہ یوں ہوگا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ ہے ہمارے نبی کی شان ہے. اللہ اکبر. میں اگر اس بات کو یعنی حضور کی شانیں کتنی بلند ہیں اگر میں آپ کو اس واقعے کی صورت میں سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے خلق سے اولیاء یعنی مخلوق ہے نا، مخلوق، ان میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ رب تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے. تو ان میں خلق سے اولیاء یعنی ان مخلوق میں، انسانوں میں جو بلند مقام رکھتے ہیں کون ہے؟ اولیاء. اولیاء سے بلند مقام ہے رسولوں کا، اور ان رسولوں میں، انبیاء میں سب سے بلند مقام ہے آمنہ کے لال کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت جناب سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 نبی کے صحابی بیٹھے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں. ذکر بھی کن کا؟ جن کا کلمہ پر آئے. ذکر بھی کن کا؟ جن کا نماز میں درود پر آ جاتا ہے. ذکر بھی کن کا؟ جن کے ذکر کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہوتا. ذکر بھی کن کا؟ جن کا ذکر اذانوں میں بھی ہے، جن کا ذکر نمازوں میں بھی ہے، جن کا ذکر شجر بھی کرتے ہیں، جن کا ذکر حجر بھی کرتے ہیں، جن کا ذکر پرندے بھی کرتے ہیں، جن کا ذکر شام بھی ہے، سحر بھی ہے، جن کا ذکر دن کو بھی ہے، جن کا ذکر رات کو بھی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے رات کو کیسے ذکر ہوتا ہے؟ میں بتاؤں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو شانیں دی ہیں وہ صرف ذکر ہم نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، یہ اولیاء نہیں کرتے، اقدام نہیں کرتے، اولیاء میں اصفیاء نہیں کرتے صرف، بلکہ نبی کا ذکر تو وہ فرشتے بھی کرتے ہیں جو کبھی سوتے نہیں ہیں. نبی کا ذکر وہ بھی کرتے ہیں جو سوتے نہیں ہیں. میں قربان جاؤں یہ 2 صحابی آپس میں بیٹھے ہیں، ذکر خیر چل پڑا، اور ذکر بھی کس چیز کا؟ آمنہ کے لال کا. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یوں ذکر چلا. ایک صاحب، ایک دوست، ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کو بتا رہا ہے کہ جناب من رات میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا تھا کہ رب تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء نہیں، اقطاب نہیں، اصفیاء نہیں، بلکہ انبیاء کو میں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک چراغ روشن کیا ہے، ایک ان کے سامنے چراغ روشن کیا ہے، اور ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں چراغ روشن کیا ہے، اور ان کے ساتھ ایک ان کا صحابی ہے، ایک ان کا ماننے والا ہے، ان کے پاس بھی ایک چراغ ہے. میں نے بہت سے انبیاء کو یوں ہی دیکھا، لیکن میں نے تھوڑی دیر بعد ایک بڑے رتبے والے، ایک بڑے درجے والے، ایک بڑے مقام والے نبی کو دیکھا. وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کے پاس صرف دائیں بائیں آگے پیچھے چراغ ہو، بلکہ ان کے پاس سر کے بالوں کی تعداد کے برابر رب تعالیٰ نے چراغ جلا دیے ہیں.
सर के बालों के बराबर। फिर जो पहले मैंने देखे उनके साथी जो थे, जो साहिब थे, उनके पास एक एक चराग था, लेकिन इनके पास जो साहिब था, जो साथी था, जो सहाबी था, उनके पास एक चराग नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार चराग आखिरी नबी के सहाबी को रब ताला ने अता कर दिए हैं। मेरा गुमान ये है, ये सदका है नबी का, ये सदका है आका का। एक सहाबी भी किसका है? आखिरी नबी का सहाबी है। रब ताला ने इनको चराग भी चार अता किए हैं। ये आपस में बातें कर रहे हैं। बातें जब बढ़ी, इनके साथ बैठे थे एक ऐसे बुजुर्ग जनाबे हजरत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहली किताबों के कारी भी थे, उनको समझने वाले भी थे, तौरात को भी समझने वाले थे, ज़बूर को भी समझने वाले थे, इंजील को भी समझने वाले थे, मुकद्दस सहीफों को समझने और पढ़ने वाले थे, पढ़ना जानते थे। इन्होंने ख्याल किया यार ये बात तो कोई ऐसी है जो पहले कभी मैंने पढ़ी है, इनसे पूछ ही ना लूं। यारो ये बात तुमने कहाँ पढ़ी? हजरत काबुल अहबार से रहा न गया, पूछा यारो तुम ये तो बताओ, ये जो वाक़िया बयान कर रहे हो, ये जो तुम बात बयान कर रहे हो, ये कहीं से पढ़ी है या कहीं से सुनी है? कहा नहीं नहीं, ना हमने सुनी है ना हमने पढ़ी है, बल्कि रात मैंने ख्वाब देखा है। फरमाया काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया ठहरो ठहरो, तुमने तो ख्वाब देखा है, अल्लाह ने मुझे तौरात का इल्म भी अता किया है, ज़बूर का इल्म भी अता किया है, इंजील का इल्म भी अता किया है, और मुझे पहले के जो आसमानी सहीफे हैं उनका भी इल्म अता किया है। मैंने तो ये सारा जिक्र उन किताबों में पढ़ा है। हजरात मोहतरम, मैं यहाँ दो बातें करके आगे चलूंगा। अगर आप में से, हम में से कोई होता, कोई आम बंदा होता, कोई वालिद की सूरत में, कोई बेटे की सूरत में, कोई दोस्त की सूरत में, कोई माँ की सूरत में, कोई यार की सूरत में, कोई पड़ोसी की सूरत में, दो पड़ोसी मिल जाए, उनका जिक्र नबी का जिक्र नहीं होता, वो बात दफा एक दूसरे की खामियां बयान करने लगते हैं। दो पड़ोसी मिल बैठे, दूसरे पड़ोसी तीसरे पड़ोसी का गीबत और बोतान लगा रहे होते हैं। दो रिश्तेदार मिलकर बैठे, वो तीसरे रिश्तेदार को बुरा भला कह रहे होते हैं, और दो अगर दोस्त मिलकर बैठ जाए, तीसरे दोस्त को बुरा भला और उसकी गीबत और उस पर बोतान और झूठ बांध रहे होते हैं। लेकिन ये कोई आम नहीं थे, ये नबी के नाम लेवा थे, ये नबी पर जान निसार करने वाले थे। जब भी इन्होंने आपस में मुलाकात की, कभी तो रब का जिक्र कर रहे हैं, कभी अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, हमें भी अपनी महफिल, हमें भी अपना मजमा, हमें भी अपने खलवत, हमें भी अपनी जलवत इतनी पाकीदा रखनी चाहिए कि अगर दो बंदे इकट्ठे हो जाए तो तीसरा शैतान होता है। इसीलिए कहा गया कि जब तुम दो बैठो, जबान को भी कंट्रोल में रखकर बैठो और अपने दिल को भी कंट्रोल में करके बैठो, क्योंकि उस वक्त शैतान ज्यादा हमलावर होता है। अल्लाह अकबर। तो हमें अगर दो बैठे हों तो क्या करना है? नबी का जिक्र करना है। चार बैठे हों तो क्या करना है? नबी का जिक्र करना है। हत्ता कि अगर हम दर्जनों बैठे हों, नबी का जिक्र करना है। अगर हम सैकड़ों बैठे हों, नबी का जिक्र करना है, क्योंकि हक तो ये है, रब ने ये जान अपने नबी के सदके अता की है। अगर हम जान भी अपने नबी के नाम पे कुर्बान कर दें, हक अदा तब भी अदा नहीं हो सकता। ऐसी बात है ना? अगर ऐसी बात है तो फिर इरादा करें कि हम कहीं पे भी बैठे हो, किसी तरह का भी जिक्र हो रहा हो, हम अपने नबी का जिक्र किए बगैर वहां से नहीं उठेंगे। नियत करते हैं? अगर आप नियत करते हैं, मैं ये समझता हूं, बल्कि उलमा ने लिखा है कि किसी एक महफिल में बैठ जाना और फिर वहां से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना करना, ये महरूमी भी है। और लिखा कि ये ऐसा ही है कि जैसा कि ये किसी मुर्दार जगह से उठकर जा रहे हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम नबी के नाम लेवाएं, हमारी खलवतों में, हमारी जलवतों में हमारे नबी का जिक्र ना हो, हमारे नबी के रब का जिक्र ना हो, हमारे नबी की दिल में याद ना हो, वो हमारी महफिल कैसी, वो हमारा मजमा कैसा, वो दावत कैसी, वो खुशी कैसी, वो गमी कैसी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं यहाँ एक और बात करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रब ताला ने कलाम इलाही अपने आखिरी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। ये जो किताब वाले हैं,
یعنی اہل کتاب یہودی اور نصرانی یہ اپنے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن بدبختی غالب آئی، بدقسمتی غالب آئی، ان کے پاس جب ان کا نبی آیا انہوں نے پہلے تو نبی کے صدقے کفار کے مقابلے میں دعائیں کیا کرتے، رب تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا، لیکن وہی آخری نبی آمنہ کا لال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہو گئی، یہ نبی کا ساتھ دینے کے بجائے، یہ نبی کے قریب رہنے کے بجائے، یہ نبی پر جان نثار کرنے کے بجائے یہ تو نبی کے ہی دشمن بن گئے، یہ تو نبی کو پہچاننے سے انکاری کر گئے، بلکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو رب کو، یہ تو اپنے نبی کو اپنے رب کی طرف سے ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی نہ کسی انداز سے پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ فرمایا جیسے تم لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو یہ یہود و نصارہ اپنے نبی کو بھی ایسے پہچانتے تھے، کیونکہ تورات میں بھی نبی کا ذکر موجود تھا، انجیل میں بھی نبی کا ذکر موجود تھا، جناب والا آسمانی کتابوں میں بھی نبی کا ذکر موجود تھا۔ ہر نبی آیا آخری نبی کا ذکر کیا، اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو نبی کا ذکر بتلایا۔ جب کیفیت یہ تھی تو ان کے ذہنوں میں، ان کے گمان میں، ان کی سماعتوں میں یہ بات رچ بس چکی تھی کہ آخری نبی آنے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، جن کی نشانیاں یہ ہوں گی۔ لیکن جب نبی آئے حق تو یہ تھا یہ اپنی جانیں قربان کرتے، کلمہ پڑھ کر نجات حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے اتنے ظلم کیے، اتنی مصائب ڈھائے، اتنی ان کے راستے بند کیے، ان کی تبلیغ کے راستے بند کیے، حتیٰ کہ اس نبی کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ اور مدینہ میں جب گئے کیفیت یہ نہیں تھی کہ وہاں سارے ماننے والے ہوں، بلکہ کیفیت یہ تھی کہ کچھ لوگ وہ تھے جو نبی کے آنے پر سیخ پا ہو گئے، جو وہاں کے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جو مسلمانوں کی عزتوں کے خلاف ہو گئے، لیکن جسے رب چک رکھے اسے کون چکے۔ حضرت جناب حضرات محترم ایک اسلمی قبیلہ کے ایک ایسے شخص تھے جو نبی کے معاذ اللہ قتل کے ارادے سے مدینہ سے نکلتے ہیں، 70 سوار لے کر جاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے معبود کو محفوظ رکھنا تھا۔ ہوا کچھ یوں جب یہ نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، نبی کی باتیں سنتے ہیں، نبی کی ادائیں دیکھتے ہیں تو فدا ہو کر قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، خود سمیت 70 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضور والا اب مدینے میں ایسے داخلہ نہیں ہوگا۔ اپنا امامہ اتارا، اپنی پگڑی اتاری اور نیزے کے اوپر باندھی، اور یوں گویا کہ سجائیں تھی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مہرا کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کا چہرہ، آقا کی داڑھی، آقا کی آمد۔ اللہ کے محترم جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ آتے ہیں، جو مسلمان ہیں حضور کا استقبال بھی کرتے ہیں، حضور کی آمد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کے یہ جو القبات ہیں، یہ جو گجرے ہیں، قصیدے ہیں، وہاں بچیاں بھی گا رہی ہیں، اور یہ حضور کے جو صحابی بن رہے ہیں یہ حضور کی آمد کے اوپر جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں حضرت صاحب یہ جھنڈا کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا جو تمہارے مولوی کی سیاست کا جھنڈا آیا ہے، جس دلیل سے وہ جائز ہے اسی دلیل سے یہ آقا کی آمد کا جھنڈا جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو تمہارے قید، تمہارے فلاں فلاں قید کی پارٹی کا جھنڈا جائز ہے، تو مجھے بتائیں جس وطن عزیز پاکستان کا جھنڈا نبی کے نام کے صدقے بلند ہے، تو جن کے صدقے بلند ہے اس نبی کا جھنڈا کتنی بلند ہوگا؟ اور ہم انشاءاللہ یہ دنیا کو بتانا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری سب ادائیں، سب ہمارا ذکر، ہماری سب فکریں آقا کے لیے ہیں۔ جب بھی نبی کا نام آئے گا انشاءاللہ واری واری جائیں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔
اب ایک دو منٹ میں آخر میں آپ سے کچھ باتیں دل کی کرنا چاہتا ہوں. آقا کی آمد ہو چکی ہے. کیا خیال ہے یہ آمد بھی 1500 سالہ ہے؟ کیسے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ اس سال 12 ربیع الاول کو منایا جائے گا. اور جو اب آپ سوشل میڈیا سے واقف ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا میں کتنے چرچے ہیں. الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، وطن عزیز ملک پاکستان کی قومی اسمبلی سے بھی قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے سرکاری سطح پہ بنایا جائے گا. اور سینٹ سے بھی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کوشش اور سرپرستی سے اور دعوت اسلامی کا اس میں بڑا کردار ہے، سینٹ سے بھی یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے کہ اس سال سرکاری نجی صورت میں، میڈیائی صورت میں، اخباروں کی صورت میں ہر سطح پہ اس میلاد النبی کو سرکاری سطح پہ منایا جائے گا. یہ الحمدللہ ہم کشاکان کے لیے بڑی زبردست خوشخبری ہے. بلکہ بات یہی نہیں رکی، الحمدللہ ہماری جو مسلمانوں کی 57 ممالک کی بلاک ہے وہ ایسی غالباً یہی نام ہے نا، اس میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں. قریب انشاءاللہ الکریم 57 ممالک میں بھی یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے علماء کی برکتوں سے انشاءاللہ آقا کی آمد کے چرچے ہوں گے. اور دعا کریں اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگیں گے انشاءاللہ الکریم. لیکن یہ تو ہے انٹرنیشنل طور پر. کیا ہم اپنے سے شروع نہ کریں، اپنے گھر سے شروع نہ کریں، اپنی گلی محلے سے شروع نہ کریں؟ تو نیت یہ کرنی ہے، بلکہ آج سے ہی ہم نے عملی طور پر کوشش کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کو سجانا ہے. سجائیں گے؟ نہیں، آواز تھوڑی آئی ہے. یہ بچے تو بولے نا کم از کم، بچوں کے لیے تو بھی بڑی عید ہے نا. بڑے ہوتے ہیں نا ان کے لیے کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ خرچ نہیں کر پاتے. بچے تو اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں. تو ابھی بچوں کو اجازت نہیں ہے، اپنے ابو سے دے کر دینا چاہیں تو بالکل اجازت ہے.